نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، قابل صد عزت نوجوانوں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خاتم النبیین، امام الانبیاء، فخر الرسل، سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلا کر، اپنے سامنے جھکا کر، اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس موقع کی مناسبت سے اور جو مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس کی مناسبت سے کچھ صحیح بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا صحیح ہو، جو صحیح ہو، میرا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور دوسری آیت کا تھوڑا سا حصہ اور ذخیرہ احادیث میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو قسم کے کام اپنی زندگی میں کیے۔ ایک وہ کام ہے جو اپنے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے کیا، اور نمبر دو وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے، خود کیے اور کر کے اپنی امت کو دیے۔
جو خود کیے اور آگے اپنی امت کو دیے، ان اعمال کو سنت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اعمال کے کرنے کا اپنی امت کو حکم بھی دیا ہے، اور ہر سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں سبق کی صورت میں آج کا یہ بیان عرض کروں گا۔ اس میں شاید ولولہ، جوش، جذبہ کم ہوگا، لیکن سمجھنے کی اس کے ساتھ آپ کو میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا چلنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی مختصر تعریف یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر قول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر فعل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریر، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی قول کو، اللہ کے نبی کے فعل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریر کو، ان تین چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ نمبر ایک قول، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بولا۔ نمبر دو فعل، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگرچہ بولا نہیں مگر کیا، یہ کیا ہوا فعل، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ بولے، آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور اس کا نام تقریر ہے۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا فعل، اللہ کے نبی کی تقریر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قول، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا زبان سے ارشاد فرمایا، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فعل مبارک سے کر کے دکھایا، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ کسی صحابی یا صحابیہ نے عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا جو حکم دیا ہے، حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء راشدین المہدیین، ان کی سنت پر عمل کرو۔ آیت کریمہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کا مفہوم عرض کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کا مفہوم یہ ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن آئے گا، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ یا رسول اللہ سیاہ چہرے وہ تو کفار کے ہوں گے، مشرکین کے ہوں گے، منافقین کے ہوں گے، تو یا رسول اللہ سفید چمکنے والے چہرے کس کے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، ان لوگوں کے ہوں گے جو میرے راستے پر، میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ۔ آیت کریمہ کا مفہوم، میرا پیغمبر عمل کرتا بھی ہے، آپ کو دیتا نہیں، میرا پیغمبر عمل وہ کرے جو آپ کو دے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا پیغمبر جو عمل آپ کو دے دے، آپ اس کو عمل کر لو، آپ اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ، میرا پیغمبر جس رسول فَخُذُوهُ، جب میرا پیغمبر خود کرے اور کرنے کی ترغیب تمہیں دے، اس کو لے لینا۔ میرے نبی نے نکاح 11 کیے ہیں، بیک وقت 9
بیویاں رکھی ہیں امت کے لیے 4 کی اجازت دی ہے 9 کی حدیث تو ہے سنت 4 کی ہے میرے نبی نے بیک وقت 9 کو رکھا ہے یہ حدیث ہے 4 کی اجازت دی ہے یہ سنت ہے ہر امتی کو 4 کی اجازت ہے بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح کر نہیں سکتا یہ حدیث سنت ہے اور حدیث کیا ہے نبی کی 11 بیویاں کل ہیں 9 بیک وقت ہیں میرے عزیز دوستو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا حدیث میں آیا ہے مگر سنت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نہیں ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی بیٹھ کر پیشاب کیتے پیشاب کر رہے تھے قریب سے مشرکین مکہ گزرے ان لوگوں نے بطور تانا کے کہا یبول کما تبول النساء ایسے پیشاب کرتا ہے جیسے ہماری عورتیں پیشاب کرتی ہیں یہ تو عورتوں کی طرح بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے یعنی وہ لوگ مشرکین کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے عورتیں بیٹھ کے پیشاب کرتی تھی میرے نبی نے مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے بتلایا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں کرنا بیٹھ کر کرنا ہے بیٹھ کر کرنا سنت ہے اگر کہیں کھڑے ہو کر کیا ہے حدیث میں آیا ہے وہ سنت نہیں ہے حدیث میں تو ہے مگر سنت نہیں ہے میرے اللہ نے اللہ کے حبیب نے مجھے اور آپ کو جو طریقہ دیا ہے حدیث کا نہیں دیا مجھے اور آپ کو سنت کا دیا ہے اس لیے میں اور آپ اہل سنت والجماعت ہیں اہل حدیث نہیں ہے میری بات سمجھ آئی کسی کو اشکال تو اپنی جگہ اپنے گھر عمل کرے اپنے گھر عمل کرے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے مگر ہماری مسجدوں میں بخاری اور شریف اٹھا کے نہ آئے ہمارے نوجوانوں نے جب بخاری کو اٹھایا تمہاری مسجدوں میں گئے تم جینے کے قابل نہیں رہو گے ہمارے نوجوانوں نے جب بخاری کو اٹھایا مسلم کو اٹھایا ان حدیث کو اٹھایا جن پر عمل تم بھی نہیں کرتے اگر 1-2 پہ ہم نے عمل نہ کیا تو کیا ہوا ہم جو نہیں کرتے ہمارا دعویٰ یہ ہے ہم حدیث پہ عمل نہیں ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں ہر سنت اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے ہر حدیث سنت نہیں ہے اگر تم کہتے ہو ہر حدیث پہ عمل کرنا ہے تو میں تمہیں بتلاتا ہوں عرب کے اندر تو حدیث میں موجود ہے عرب کی عورتیں ختنہ کرواتی تھیں کیا تمہاری عورتیں ختنہ کرواتی ہیں حدیث میں تو موجود ہے بالغ بچے نے آ کے عورت کا دودھ پیا کیا تم اپنی عورتوں سے بالغ بچے کا دودھ پلاتے ہو اگر یہ نہیں ہے تو پھر کہہ دینا حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے ہم سنت پر عمل کرنے والے ہم نے یہ نہیں کہا ہمارے پیچھے پیچھے چلو یہ دیکھو حدیث ہے تم عمل نہیں کرتے یہ دیکھو حدیث ہے عمل نہیں کرتے اب وہ دور گزر گیا جب تم سائل بنا کرتے تھے ہم مجیب بنا کرتے تھے تم سوال کرتے تھے ہم جواب دیتے تھے اب ہم جواب نہیں دیں گے سوال ہمارا ہوگا جواب تمہارا ہوگا کتاب حدیث کی ہوگی جواب تمہیں دینا پڑے گا حدیث ہمارے ذمہ ہوگی جواب تمہارے ذمہ ہوگا میرے عزیز دوستو میرے عزیز بھائیوں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں تحقیق یک طرفہ نہیں ہوتی تحقیق 2 طرفہ ہوتی ہے ایک کی 2 باتیں سنیں سن کر کہا میں نے تحقیق کی ہے تحقیق کا حق یہ نہیں ہے اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو اگر کسی کی پرچی ہو اگر کسی کا سوال ہو مرکز اہل سنت والجماعت چک 87 جنوبی آپ سے دور نہیں ہے بالکل قریب ہے لوگ ایمان کے لیے لوگ اپنی جان کے لیے اپنے کاروبار کے لیے امریکہ جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں عرب ممالک جاتے ہیں اگر تمہیں ایمان کی فکر ہے تو کیا یہ قریب مرکز اہل سنت 87 جنوبی نہیں جا سکتے یقیناً جا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اعتراض کرے اگر آپ کو کوئی سوال کرے سوال ہم کریں گے آپ کتابیں اٹھو ان کے سامنے سوال کرو ان سے پوچھو یہ معراج کی حدیثیں ہیں اس پر عمل تم کرو حدیث میں نہیں آیا اللہ کے نبی عرش تک
یہ ہیں وہ کہیں گے آیا ہے عمل کیوں نہیں کرتے, حدیث میں آیا ہے یہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے. پھر کہہ دو نا اللہ کے نبی نے 9 نکاح کیے ہیں, بیک وقت کیے ہیں, تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے نبی کے لیے خاص ہے. تم کہو نا اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کیا نہیں کیا؟ کہیں گے کیا ہے. تم پوچھو تم نہیں کرتے. وہ کہیں گے یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. ان سے سوال پوچھو نا نبی نے اپنی نواسی کو اٹھایا نماز پڑھی ہے, نبی تم بھی کرو نا, نبی کے ساتھ خاص ہے. جوتے اٹھائے جوتے پہنے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے, حدیث میں ہے نبی کے ساتھ خاص ہے. یہ ایمرجنسی ہے یا حادثاتی ہے, اس کے جوابات مختلف ہیں. لیکن ایسا آپ سوال ان سے کریں, آپ بتلاؤ نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, تم بھی پڑھو نا. وہ کہیں گے حدیث منسوخ ہے, ناسخ یہ ہے قبلہ تبدیل ہو گیا. ان سے کہو نا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے, 2 رکعت پڑھی ہے, پڑھ کے سلام پھیر دیا, پھر اس طرف چلے گئے, باتیں کی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ہم نے نماز مکمل کر لی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی, کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی. تیسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ فرمایا نہ کم ہوئی نہ میں بھولا. صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں پڑھنی 4 تھی 2 پڑھ لی. فرمایا چلو 2 پوری کر لو. 2 پوری کر لی, 4 رکعتیں پوری ہو گئی. درمیان میں بول بھی لیا, صحابہ بھی بولے, نبی بھی بولے, نماز بھی مکمل کر کے دکھاؤ نا اپنی مسجدوں میں. 2 پڑھو پھر گپ شپ لگا لو, پھر 2 پڑھ لو, کہہ دو 4 پوری ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اپنی مسجد میں اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ آج مجھے اور آپ کو ہمارے نوجوانوں کو کتابیں لے کے بغل میں اٹھا کے پوچھنے والے اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہم نے کہا عمل کیا ہے. اللہ کے نبی پہلے رفع الدین کرتے تھے پھر چھوڑ دیا. حدیث میں ہے سنت نہیں ہے. ہم کتنی بتا سکتے ہیں حدیث میں ہے سنت نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. ہر حدیث پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. میرے عزیز دوستو, میرے نوجوان بھائیوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, سیدھا وہ راستہ ہے جس پر اللہ نے مجھے چلنے کا حکم دیا, میرے صحابہ کو چلنے کا حکم دیا, میں چلا, میرے پیچھے چلو. میرے پیچھے جس راستے پہ صحابہ چلے اس راستے پہ چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو صراط مستقیم کہا. میرے عزیز دوستو, میں اور آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, میں اور آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ یا امام پڑھتا ہے, اور امام اگر اکیلا ہے تو مقتدی پڑھتا ہے. ہر آدمی امام پڑھے تب بھی وہ بھی مقتدی کی طرف سے ہے. اگر اکیلا پڑھے ہر آدمی پڑھتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہونا چاہیے تھا اہدنا الصراط القرآن, اے اللہ مجھے قرآن کی راہ دکھا دے. اہدنا الصراط الحدیث, اے اللہ مجھے حدیث کی راہ دکھا دے. اے اللہ اہدنا الصراط القرآن والحدیث, اے اللہ مجھے قرآن و حدیث کی راہ دکھا دے. ایسا نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مستقیم دکھا دے, سیدھا راہ دکھا دے. کیسا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. انبیاء کے عمل ہمارے لیے سنت ہے. انبیاء کے بعد جن صدیقین نے عمل کیا ہمارے لیے حجت ہے. صلحاء اور شہداء ہمارے لیے حجت کی راہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت سنت پر عمل کرتے ہیں. یاد رکھنا, کوئی بھی سنت ہو ایسا نہیں ہے اس کی دلیل حدیث نہ ہو. ہر سنت حدیث سے ثابت ہے اور ہر حدیث سنت نہیں ہے. بس مختصر سی بات ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ حضرات سے صرف اتنی گزارش کروں,
یہاں پر اگر نہ ہو یقیناً بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں کتابیں پڑھنے کا ذوق کم ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی جائے اسی مسجد کے اندر جمعہ ہو، ہمارے حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے نماز اہل سنت، نماز اہل سنت دلائل کے ساتھ اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، مرد کی نماز عورت کی نماز، ہر جوز پر ایک ایک حدیث کو ثابت کیا ہے۔ ہماری نماز الحمدللہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، دلائل بھی ہیں قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، قیاس سے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہماری مکمل نماز، نماز اہل سنت والجماعت کی صورت میں حضرات کے پاس موجود ہے، اس کو پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔